نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد بگر داب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکشتارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیدہ فاتح ہندوستان فاتح غالب کنم برہر یکے از دشمنا ہم مرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بسین دارت دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد دستگیری کر خدایا دستگیروں کے لیے عبد توابی حبیبی با شفا کے واسطے ایک بار ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ کل میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ذکر شہدائے کربلا تاریخ کربلا کے واقعات کی ابتدا ہوگی۔ میری آنے والے تمام سامعین حضرات سے گزارش ہے کہ آج سے انشاءاللہ آخر تک جتنی باتیں ہم پیش کریں آپ تمامی حضرات سنجیدگی متانت اور ادب کے ساتھ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق عطا فرمائے اور شہدائے کربلا کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آپ لوگ یہاں سے بات کو سنیں کہ جب حضرت سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئے تو سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال فرما جانے کے بعد یزید نے تھوڑے دن تو ماتم کا لباس پہنا رویا دھویا، لیکن آپ کے وصال کے چند دنوں کے بعد ہی یزید نے اعلانیہ طور پر گناہ کرنا شروع کر دیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یزید کی گندگیاں بہت زیادہ تھی۔ یزید شراب پیتا تھا، یزید زنا کرتا تھا، یزید نمازوں کو چھوڑتا تھا، یزید نمازوں کو ترک کرتا تھا، سنتوں کو ترک کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، دن رات بدکاری میں ملوث رہتا تھا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یزید کی گندگیاں یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اس نے ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ وہ نکاح کو جائز کہتا تھا کہ بیٹا ماں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، بھائی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، باپ بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ یزید کی گندگی اس حد تک آ گئی تھی کہ وہ ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کو جائز کہتا تھا۔
سرکار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یزید کی یہ برابر کوشش رہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں. اور دیکھیں، یاد رکھیے گا، اگر کسی آدمی کے آس پاس مشورہ غلط دینے والے لوگ جمع ہو جائیں تو پھر اس آدمی کو تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اسی لیے ہم کو حکم ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرو. مشورہ ہمیشہ ان سے لو جو خوف خدا والے ہوں. حاسدوں اور دشمنوں سے مشورے نہیں لیے جاتے. تو جب یزید کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو ہمیشہ یزید کو مشورہ دیتے تھے کہ اے یزید، 4 ہستیاں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور خاص کر کے امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یزید کو ہمیشہ یہ مشورہ دیتے لوگ کہ اے یزید، اگر ان 4 ہستیوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کر لی تو پھر تیری خلافت میں کوئی شک نہیں رہے گا، پھر تیری خلافت میں کوئی شک نہیں رہے گا. اور خاص طور پر اگر امام حسین نے تیرے ہاتھ پر بیعت کر لی، اگر امام حسین تجھے خلیفہ مان لے تو پھر رہی بات دوسرے مسلمانوں کی، امام مان لیں گے تو آسانی سے سب مان لیں گے. تو یزید کو مشورے یہ ملتے کہ یہ 4 تیرے ہاتھ پر بیعت کرے، بڑا ضروری ہے. یزید کو جب یہ مشورہ اس کے آس پاس کے لوگ دیتے تو یزید نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس وقت کے مدینہ کے گورنر، دیکھو یزید تو دمشق میں رہتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ دمشق میں رہتا تھا. تو جب یزید کو یہ مشورہ ملا تو یزید نے اس وقت کے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کے پاس ایک خط بھیجا، اور یزید نے خط میں لکھا تھا کہ اے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین کو میرا پیغام پہنچا دے کہ یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور جب تک یہ لوگ بیعت نہ کریں ان کو قید کر لینا، اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک اقرار بیعت نہ کریں. بلکہ ایک روایت کے اندر اس خط میں یزید کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اے ولید، امام حسین اور ان سب کے سامنے میرے خط کو رکھ دے. اگر اقرار بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر بیعت نہیں کرتے تو ان سب کی گردن اتار اور خط کے ساتھ جواب میں ان کے سروں کو بھیج دے. یہ یزید نے ولید کو خط لکھا جو گورنر مدینہ ہے. ولید بن عقبہ کے پاس جب یزید کا خط آیا تو ولید بن عقبہ نے گورنر مدینہ نے اپنے میر منشی مروان بن حکم سے مشورہ لیا کہ بتا یزید کا خط آیا ہے، کیا کروں؟ دوستو، یہ مروان وہی خبیث اور شیطان آدمی ہے کہ جس کی شرارت سے حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا. ایسے مروان، ایک نمبر کا ظالم اور لفنگا آدمی، ولید بن عقبہ مروان سے مشورہ کرتا ہے. تو مروان نے یزید کے خط کو دیکھ کر کے مشورہ دیا کہ اے ولید، ان ہستیوں کو بلا اور ان کے سامنے یزید کا خط رکھ دے. اگر اقرار بیعت کرے تو ٹھیک، ورنہ اسی وقت ان کو قتل کر دینا. دیکھو مروان کا مشورہ کیا ہے. ولید بن عقبہ جو تھا یہ صلح پسند آدمی تھا. خون ریزی کرنا، فتنے فساد کرنا اس کو اچھا نہیں لگتا تھا. تو ولید نے جب مروان سے یہ گندا مشورہ سنا تو ولید نے مروان کو ملامت کی اور کہا کہ کمبخت، تجھ پر لعنت ہے کہ حضور کے نواسے کے قتل کا مشورہ مجھے دیتا ہے. نہ مجھ سے ایسا ہو سکے گا، نہ میں کبھی ایسا کروں گا. البتہ ولید بن عقبہ نے یہ کیا کہ اس نے امام حسین کی بارگاہ میں ایک عریضہ بھیجا کہ اے امام حسین، تھوڑا سا وقت نکال کر اگر آپ مجھ سے اکیلے میں ملاقات کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. حضرات گرامی، ولید کے پیغام کو لے کر جب
ایک آدمی امام حسین کے پاس گیا تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے کچھ باتیں کر رہے تھے. وہ رات کا وقت تھا. ولید کا پیغام امام کو پہنچایا گیا کہ ولید نے گزارش کی ہے کہ اکیلے میں ملاقات کی جائے. امام کو جب خبر ملی تو امام حسین نے کہا جاؤ تم، ہم آتے ہیں. اس کے بعد امام حسین نے اپنے ساتھ چند صحابہ کو لیا اور امام حسین اسی وقت مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ سے ملاقات کے لیے گئے رات ہی میں. حضرات گرامی، جب امام حسین ولید کے پاس پہنچے تو ولید نے یزید کا خط امام حسین کو دیا کہ یزید نے جو ہے یہ خط بھیجا ہے میرے پاس. حضرات، امام حسین نے جب یزید کے خط کو پڑھا تو امام حسین فرماتے ہیں اے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ، تو جانتا ہے کہ ہم اہل بیت نبی میں سے ہیں. اللہ نے ہمارے خاندان کو وہ اعلیٰ درجہ عطا کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں فرشتوں کا آنا جانا ہے. تو جانتا ہے کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، بے دین ہے، فاسق معلم ہے. ہم جیسے پاک لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے. اور ہاں، یزید کو یہ خبر دے دینا کہ اس کی سلطنت اور خلافت میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے خلافت اور حکومت کی لالچ ہے. امام حسین نے یزید کا خط پڑھ کر ولید کو یہ کہہ دیا کہ میرا بیعت سے انکار ہے اور یزید کو یہ پیغام پہنچا دینا. حضرات گرامی، جب امام حسین نے ولید کو خط پڑھ کے یہ جواب دیا تو سرکار امام حسین سے ولید کہتا ہے حضور، آج کی رات ایک بار اور غور کر لیجئے، کل صبح آ کر پھر اپنی رائے بتا دینا. امام حسین نے کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ کہہ کے میرے امام کھڑے ہو گئے. امام ابھی باہر نکل ہی رہے تھے کہ مروان خبیث وہیں موجود تھا. مروان نے کہا ولید، ایسا موقع پھر نہیں آئے گا، حسین کو جانے مت دے، یا بیعت کا اقرار کر یا ابھی ان کو قتل کر دے. دیکھیں مروان کیا کہتا ہے، ایسا موقع نہیں ملے گا، حسین کو جانے مت دے، ابھی فیصلہ کر، بیعت کا اقرار کرا یا ان کو قتل کر دے. مروان نے جب یہ کہا، امام حسین کے کانوں میں مروان کی آواز پہنچی کیونکہ وہیں تھے حضرت. فوراً مروان کے اوپر ایک غضبناک نگاہ ڈالی اور امام حسین نے کہا او دنیا کے لالچی کتے مروان، ہماری نظر میں دنیا کی دولت کی کوئی حیثیت نہیں، میں دنیا کی دولت کا لالچی نہیں. اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ بھی میرے سامنے مقابلہ کر، تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. امام حسین نے جب مروان سے یہ کہا، مروان سنتا رہ گیا. اس کے بعد امام نے ولید بن عقبہ سے پھر کہا کہ ولید تو ہی بتا کہ یزید جیسے بے دین کے ہاتھ میں کیسے اپنا ہاتھ دوں اور کیسے اپنی نانا کی امت کو میں ڈبو دوں. یہ کہہ کر امام حسین تشریف لے گئے. امام حسین کے جانے کے بعد ولید نے مروان کو ملامت کی اور کہا لعنت ہے تجھ پر کہ تو مجھے امام حسین کے قتل کا مشورہ دیتا ہے، تو مجھے امام کو مارنے کا مشورہ دیتا ہے. میں اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا. ولید کہتا ہے اگر مجھے پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے تب بھی میں امام حسین کے ساتھ یہ کام نہیں کروں گا. اگر مجھے پوری دنیا کی دولت مل جائے تب بھی میں امام حسین کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کروں گا. اس کے بعد ولید بن عقبہ نے یزید کو خط لکھ کر کے جواب دے دیا کہ امام کو تیری بیعت سے انکار ہے اور امام نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو تیری خلافت میں کوئی دلچسپی نہیں اور نہ ہی وہ حکومت اور خلافت کی لالچ کرتے ہیں، ان کو اس کی کوئی تمنا نہیں. امام حسین کا جواب یزید تک پہنچا دیا گیا. علماء نے لکھا کہ حالات کا رخ دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جیسے صحابہ پہلے ہی مدینہ شریف سے مکہ شریف آ گئے تاکہ یزید کے فتنے سے بچیں. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد سرکار امام حسین کو بھی یہ محسوس ہونے لگا کہ اب مدینہ شریف میں میرا رہنا ٹھیک نہیں. امام حسین مکہ شریف میں ہیں، یہ سب تو چلے گئے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد امام حسین کو بھی یہ بات آپ کو محسوس ہوئی
کہ اب شہر مدینہ میں میرا رہنا ٹھیک نہیں، ایسا نہ ہو کہ یزید میری ذات کا بہانہ بنا کر فوج لے کر یہاں پر آ جائے، ایسا نہ ہو کہ یزید میری ذات کا بہانہ بنا کر یہاں کر مدینہ کی بے ادبی کریں، یزید کو یہاں ظلم کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ امام حسین نے یہ سوچ کر مدینہ شریف چھوڑنے کی تیاریاں کی۔ سوچو امام حسین کا جہاں بچپنا بیتا، جہاں ان کے نانا جلوہ وار ہیں، فاطمہ زہرا آرام فرما رہی ہیں، امام حسن آرام فرما ہے، گھر کا فرد وہاں آرام کر رہے ہیں، امام حسین نے کون سے دل اور کلیجے سے جو ہے مدینے کو چھوڑا ہوگا؟ لیکن امام عالی مقام نے اب مدینے چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ ہجری 60 ہے، کتنی ہے؟ 60 ہجری ہے، اور شعبان کی 4 تاریخ ہے۔ 60 ہجری شعبان کی 4 تاریخ کو امام حسین نے سفر کی تیاریاں مکمل کی، اور امام حسین اپنے اہل بیت اور چند ساتھیوں کو لے کر مدینہ شریف سے مکہ شریف جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ امام حسین جب مکہ شریف کی جانب چلے تو ابھی راستے میں سفر کر رہے ہیں، منزلیں طے کر رہے ہیں کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد راستے میں امام حسین کی حضرت عبداللہ ابن مطی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مطی یہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، امام حسین کے غلام تھے۔ راستے میں عبداللہ ابن مطی ملے۔ عبداللہ ابن مطی نے دیکھا کہ امام حسین اپنے قافلے کو لے کر کہیں جا رہے ہیں، تو راستے میں عبداللہ ابن مطی نے کہا، اے امام، سفر کر رہے ہیں، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ امام نے جواب دیا کہ فی الحال تو میں شہر مکہ جا رہا ہوں، فی الحال تو میں مکہ شریف جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن مطی نے سنا تو عبداللہ بن مطی نے کہا، حضور میں آپ کے در کا غلام ہوں، میرا ایک مشورہ قبول فرما لے، اور وہ مشورہ یہ ہے کہ آپ مکہ شریف تک تو جائیں لیکن وہاں سے آگے جانے کا ارادہ نہ کریں۔ عبداللہ ابن مطی کیا کہتے ہیں؟ حضور مکہ شریف تو جائیں لیکن وہاں سے آگے جانے کا ارادہ نہ کریں، اور یہ مشورہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے مکہ شریف میں آمد کی خبر جب کوفہ والوں کو ہوگی تو وہ آپ کو بلانے کے لیے خط بھیجیں گے، خطوط بھیجیں گے، وفد بھیجیں گے، نمائندے بھیجیں گے، اور آپ کو اصرار کریں گے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ لیکن حضور آپ جانتے ہیں کہ کوفی لا یوفی، ان کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں، ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں، کوفہ والے بھروسے کے لائق نہیں، اس لیے حضور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مکہ شریف تک تو جائیں لیکن وہاں سے آگے جانے کا ارادہ نہ کریں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اے عبداللہ ابن مطی، تمہارا مشورہ اپنی جگہ بہتر ہے، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، فی الحال تو میں مکہ شریف تک جاؤں گا، اور یہ پھر مرضی رب پر ہے کہ ہمارا سفر کہاں جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر امام حسین نے اپنے قافلے کو آگے بڑھایا، اور منزلیں طے کرتے ہوئے سرکار امام عالی مقام مدینہ شریف سے مکہ شریف پہنچ گئے۔ روایت بتاتی ہے کہ اس وقت مکہ شریف میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ سرکار امام عالی مقام جب مکہ شریف میں داخل ہوئے تو پورے مکہ میں اعلان ہو گیا کہ نواسہ رسول تشریف لے آئے ہیں۔ سارے چاہنے والے لوگ موجود تھے۔ امام حسین کی آمد کو سن کر امام حسین کا چہرہ دیکھنے کے لیے، آپ سے دستبوسی کرنے کے لیے اور آپ کا استقبال کرنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ جتنے صحابہ اور لوگ موجود تھے سب امام حسین سے ملنے کے لیے آئے، اور جب ملنے والے چلے گئے، ملنے والوں کی بھیڑ چھٹ گئی، اور جب تنہائی کا موقع آیا تو اکیلے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین سے کہا کہ اے نواسہ رسول، اگر خلافت کی تمنا ہو، اگر حکومت کی تمنا ہو تو آپ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں، خلیفہ آپ ہوں گے اور ہم سب آپ کے فرما بردار ہوں گے۔ دیکھیں جس کی مکہ میں حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں حضور ہاتھ آگے بڑھائیں، ہم بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کے فرما بردار رہیں گے۔ اگر امام حسین کو حکومت اور خلافت کی آرزو ہوتی تو اس سے اچھا موقع نہیں تھا، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر خود کہہ رہے ہیں
لیکن امام حسین نے ان کو جو جواب دیا تو امام حسین کے جواب کی تفصیل اس کا خلاصہ یہی ہے کہ امام حسین نے کہا اے عبداللہ ابن زبیر یہاں سلطنت اور خلافت تمہیں مبارک ہو، یہاں پر حکومت اور خلافت تمہیں مبارک ہو، تم یہ نہ سوچنا کہ میں یہاں حکومت کی لالچ میں آیا ہوں، میں یہاں خلافت کی لالچ میں آیا ہوں۔ اول تو یہ سفر میں نے اس لیے کیا ہے کہ کہیں یزید میری ذات کا بہانہ بنا کر مدینہ میں لشکر لے کر نہ آ جائے اور مدینہ شریف کی بے ادبی نہ کرے، اور دوسری بات یہ کہ میری آخری منزل مکہ نہیں، میری آخری منزل تو کچھ اور ہے، میں تو درمیان کا وقت پورا کرنے کے لیے یہاں رک گیا ہوں، جب میرا وہ وقت آئے گا تو یہاں سے بھی چلا جاؤں گا۔ گویا امام حسین نے یہ اشارہ دے دیا کہ میری آخری منزل مکہ نہیں سرزمین کربلا ہے، جو قیامت تک کے لیے ان کی آخری آرام گاہ ہونے والی ہے، بس 20 کا جو ٹائم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ امام حسین نے عبداللہ ابن زبیر کو جواب دیا کہ مجھے خلافت کی کوئی لالچ نہیں۔ دوستو مختصر یہ کہ جب کوفہ والوں کو امام حسین کی مکہ شریف میں آنے کی خبر ملی تو ایسا ہی ہوا کہ کوفیوں نے خط بھیجنا شروع کیے، نمائندے بھیجنا شروع کیے۔ ایک روایت بتاتی ہے کہ امام کے پاس 150 خط آئے، اور ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ امام حسین کے پاس 1500 تک خطوط آئے، نمائندے آتے رہے، وفد آتے رہے کہ امام عالی مقام کوفہ آ جائیے، لیکن امام حسین برابر انکار کرتے رہے، برابر اصرار کرتے رہے، میں نہیں آؤں گا۔ لیکن کوفہ والوں کا اصرار بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت مکہ شریف میں جتنے صحابہ تھے سب بار بار امام کو مشورہ دیتے امام مکہ چھوڑ کے نہ جائیے گا، مکہ شریف چھوڑنے کے ارادہ نہ کیجیے گا، یہاں سے آگے سفر نہیں کرنا۔ امام حسین نے جب کوفہ والوں کو انکار کیا 1500 تک خط آئے لیکن امام نہ آئے تو اب کوفیوں نے نمائندے بھیجنا شروع کر دیے، یعنی کوفہ سے آدمی آنے لگے بلانے کے لیے کہ امام حسین کوفہ آ جائیے، یزید ہم پر ظلم کر رہا ہے، یزید گناہوں میں مبتلا ہے، آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے یزید کے ظلموں کا مقابلہ کریں گے۔ علماء نے لکھا کہ کوفہ والوں کا اصرار اس حد تک بڑھ گیا اور سچویشن یہاں تک پہنچ گئی، نمائندے اس قدر آنے لگے کہ اب امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ ضد اتنی ہوئی کہ آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ دوستو جیسے ہی امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا وہ سارے صحابہ پھر امام حسین سے کہنے لگے اے شہزادہ رسول یہاں سے آگے بڑھنے کا نہ سوچے، مکہ شریف چھوڑنے کا ارادہ نہ کریں، کوفیوں کے وعدوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کوفیوں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں، یہ لوگ اعتبار کے لائق نہیں۔ امام حسین کا جواب سن لے۔ امام حسین جواب دیتے ہیں کہ اے صحابہ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ بھروسے کے لائق نہیں، لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر اب میں کوفہ نہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں یہ لوگ میرا دامن پکڑ لیں۔ خوف خدا کتنا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں یہ لوگ میرا دامن پکڑ لیں اور میرے نانا جان کی بارگاہ میں میری شکایت کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے نواسے کو بلانا چاہا اور بہت بلایا کہ یہ آ جائیں تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم یزید کا مقابلہ کریں، لیکن یہ نہیں آئے، اور جب یہ نہ آئے تو پھر بغیر امیر کے ہم یزید کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر اب کوفہ نہ گیا تو کل قیامت میں یہ میرا دامن پکڑ کر میرے نانا کی بارگاہ میں میری سفارش کریں گے، تو یہ لوگ بے وفائی کر جائیں، دستے غربت میں مجھے سر کٹانا پڑے، مجھے خاندان لٹانا پڑے تو ان کی بے وفائی گوارا ہے، سر کٹانا خاندان لٹانا یہ گوارا ہے، لیکن کل قیامت میں نانا کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا یہ مجھے گوارا نہیں، حضور کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جاؤں یہ مجھے گوارا نہیں، اس لیے میں نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ اب امام حسین رکنے والے نہیں تو صحابہ نے ایک اور مشورہ دیا۔ صحابہ نے ادب سے عرض کیا اے نواسہ رسول جب آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو نہیں روکتے،
لیکن ہمارا ایک مشورہ اور قبول کر لیں، اور وہ مشورہ یہ کہ آپ پہلے کوفہ نہ جائیں، آپ پہلے کوفہ نہ جائیں، بلکہ کسی کو اپنا نائب بنا کر کے بھیجیں، کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجیں۔ آپ سے پہلے وہ کوفہ جائیں، کوفہ کے حالات کو دیکھیں، وہاں کا جائزہ لے، اور کوفہ والے جب اپنی وفاداری کا ثبوت ان کو دے دیں تو وہ آپ کو وہاں سے خط لکھ دے، اس کے بعد آپ چلے جائیے گا، پھر آپ کے جانے پر ہمیں اعتراض نہ ہوگا۔ امام عالی مقام نے صحابہ کے اس مشورے کو قبول کر لیا کہ ہاں تمہارا یہ مشورہ قبول ہے، تو اب کس کو بھیجا جائے؟ تو سرکار امام حسین نے اپنے چچا حضرت عقیل، سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی ہیں حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عقیل کے بیٹے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، امام حسین نے اپنے سگے چچا کے لڑکے اپنے بھائی سیدنا امام مسلم کو بلایا، اور امام مسلم کو بلا کر کے کہا کہ بھائی مسلم، میں تم کو کوفہ میں اپنا نائب بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیج رہا ہوں، آپ کوفہ جائیے، وہاں کے حالات کا جائزہ لیجئے، اور جب کوفہ والے اپنی عقیدت اور غلامی کا ثبوت آپ کو دیں، آپ کو اطمینان ہو جائیں، ماحول اچھا آپ کو لگے، تو آپ وہاں سے مجھے خط لکھ دینا، تو میں بھی کوفہ آ جاؤں گا۔ امام حسین نے یہ کہہ کر امام مسلم کو کوفے کی طرف روانہ کیا۔ علماء نے لکھا کہ جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کے لیے نکلے تو آپ کے دو چھوٹے بیٹے ضد کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے، امام مسلم کے ساتھ آپ کے دو بیٹے ضد کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ سیدنا امام مسلم کے ایک بیٹے جن کا نام ہے حضرت سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 8 سال کی تھی۔ اس کے ساتھ آپ کے دوسرے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 7 سال کی تھی۔ آپ کا ایک لڑکا 8 سال کا ہے، ایک لڑکا 7 سال کا ہے۔ دو چھوٹے لڑکوں کو لے کر، دو کم عمر شہزادوں کو لے کر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مختصر یہ کہ جب سرکار امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے آئے تو کوفہ میں آنے کے بعد کوفہ والوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ امام مسلم کے آتے ہی کوفہ والوں نے تھوڑے ہی دنوں میں امام حسین کی خلافت کے لیے 60,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کتنے ہزار لوگوں نے بیعت کی؟ 60,000، 60,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، امام حسین کے لیے بیعت کر لی، امام حسین کو خلیفہ مان لیا۔ حضرت سیدنا امام مسلم نے دیکھا کہ تھوڑے ہی دنوں میں کوفہ والوں کے جوش کا یہ عالم کہ ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر بیعت ہو گئے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ وقت گزرتا جائے گا، بیعت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، آپ کو ماحول اطمینان والا لگا، تو امام حسین کو آپ نے خط لکھ دیا۔ حضرت امام مسلم نے ایک ایک لفظ دماغ میں ایک ایک لفظ بٹھا لیجئے گا، اس انداز کا جب ماحول ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں کوفہ والوں نے بیعت کی، تو آپ نے سوچا وقت گزرے گا، بیعت کرنے والے بڑھتے جائیں گے، تو آپ نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین آپ جلدی کوفہ آ جائیے، یہاں کے لوگوں نے وفاداری کا ثبوت دے دیا ہے، ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، آپ جلدی آ جائیے تو یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ امام حسین کو آپ نے کوفہ سے خط روانہ کر دیا۔ آج کل کا تو زمانہ تھا نہیں کہ فون گھمایا اور بات ہو گئی، وہ تو پیدل سفر کا زمانہ تھا، اونٹوں اور گھوڑوں پہ سفر کا زمانہ تھا۔ امام مسلم کا خط اونٹ یا گھوڑے کے اوپر سفر کرتا ہوا کسی کے ساتھ مکہ شریف جانے کے لیے روانہ ہوا، اور ادھر آپ نے خط روانہ کیا، اور ادھر دوسرا معاملہ یہ ہو گیا کہ کوفہ میں کچھ اہل بیت کے دشمن بھی تھے، کوفہ میں کچھ اہل بیت کے دشمن بھی تھے۔ انہوں نے خفیہ طریقے پر یزید کو خط بھیج دیا کہ اے یزید، کوفہ میں امام مسلم آ گئے ہیں، اور کوفہ والوں نے امام حسین کے لیے ان کے ہاتھ پر ہزاروں کی تعداد میں بیعت کر لی ہے۔
اے یزید جلدی کوئی انتظام کر, اگر تو کوئی انتظام نہیں کرے گا تو سمجھ لے کوفہ کا علاقہ تیرے ہاتھ سے چلا جائے گا. اہل بیت کے کچھ دشمنوں نے خفیہ طریقے پر دمشق میں یزید کے پاس خط بھیجا. روایت بتاتی ہے کہ جب دمشق میں یزید کے پاس خط گیا, یزید نے جب ڈیٹیل پڑھی تو یزید نے اپنے انہی مکار مشورہ دینے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ مشورہ دو, بتاؤ اب کوفہ میں مجھے کیا کرنا چاہیے, وہاں تو ماحول پلٹ گیا ہے. تو دوستو, منصور نام کا ایک آدمی جو غالباً مذہباً عیسائی تھا, یزید کا قریبی تھا, مکار اور چالاکی میں اول نمبر پہ تھا, اس منصور نے یزید کو مشورہ دیا کہ اے یزید, کوفہ میں جب لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور اب اگر تو معاملہ اپنی فیور میں کرنا چاہتا ہے تو مشورہ یہ ہے کہ ابھی کوفہ میں جو گورنر ہیں ان کو معزول کر دیں اور ایک ایسے کو گورنر بنا جو ظالم بھی ہو, مکار بھی ہو اور خاص کر کے اہل بیت کا دشمن ہو. اب تو کوفے میں ایسے گورنر کو بھیج جو خاص کر اہل بیت کا دشمن ہو, تب تو وہ ٹکے گا, تب تو وہ کام کرے گا, ورنہ کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں. تو کوفہ میں اس وقت گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر تھے. کوفہ کے گورنر کون تھے؟ حضرت نعمان بن بشیر. یزید نے نعمان بن بشیر کو جو ہے وہ معزول کر دیا اور منصور سے کہا کہ بتا, تیری نظر میں کوئی ہے جس کو کوفے کا گورنر بنایا جائے؟ تو منصور جو تھا وہ ابن زیاد کا دوست تھا, فوراً کہہ پڑا عبید اللہ ابن زیاد سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا, یہ مکار بھی ہے, چالاک بھی ہے اور معاذ اللہ اہل بیت کے گھرانے کا دشمن بھی ہے. عبید اللہ ابن زیاد کا مشورہ دیا گیا. تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد یہ بصرہ کا گورنر تھا. یزید نے بصرہ عبید اللہ ابن زیاد کو خبر پہنچائی کہ اے ابن زیاد, بصرہ کا کام چھوڑ اور آج سے میں نے تجھے کوفہ کا گورنر بنا دیا. بہت ساری ملکیت, جاگیر, دولت, پیسوں کی لالچ دی اور کہا کہ بصرہ سے تو کوفہ چلا جا اور کوفہ جا کے معاملہ سنبھال لے, وہاں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں, لوگوں نے بیعت کر لی ہے, ان کی بیعت کو توڑوا. ابن زیاد کو جب یزید کا پیغام ملا تو عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے کوفہ جانے کے لیے روانہ ہوا, فوج لے کر روانہ ہوا. توجہ, عبید اللہ ابن زیاد نے مکاری اور چالاکی یہ کی کہ اس نے فوج کو الگ راستے سے بھیجا اور خود الگ راستے سے گیا. دھیان سے, بصرہ سے جب نکلا اپنی فوج لے کے ابن زیاد تو فوج کو الگ راستے سے بھیجا اور خود الگ راستے سے گیا. اور یاد رکھیے گا کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کا جو علاقہ ہے یہ صوبہ حجاز کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ عرب کا یہ علاقہ صوبہ حجاز کہلاتا ہے. اور اس وقت حجازی لوگ اور اہل بیت کے گھرانے کے لوگ اس وقت ایک خاص لباس پہنا کرتے تھے. اس وقت اہل بیت اطہار کے افراد خاص قسم کے کپڑے پہنتے اور جہاں وہ خاص لباس پہنتے تو وہاں جو ہے وہ چہرے پہ نقاب بھی ڈالتے تاکہ جہاں سے بھی گزرے لوگ دیکھ کر پہچان جائیں کہ یہ کوئی اور نہیں, یہ اہل بیت نبی میں سے ہیں. تو اس وقت اہل بیت کا ایک خاص لباس تھا اور اہل بیت چہرے پہ نقاب بھی رکھتے تھے. عبید اللہ ابن زیاد نے مکاری ایسے کی کہ فوج کو دوسرے سے راستے سے بھیجا اور خود نے حجازی لباس پہن لیا. دیکھیں چال, دیکھیں کیا کیا ابن زیاد نے. اہل بیت جو لباس پہنتے تھے ایسا حجازی لباس پہنا, چہرے پہ نقاب ڈالا. پتا ہے اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ جاسوس کے ذریعے ان کو پتا چل گیا تھا کہ امام مسلم نے امام حسین کو خط بھیج دیا ہے اور ان کے خط کی بنا پر اب امام حسین کوفہ آ رہے ہیں. اس نے چال اس لیے چلی, یہ حجازی لباس اس لیے پہنا کہ اب امام حسین اپنے بھائی کے خط پر, ان کے خط کی بنا پر مکہ شریف سے جانب کوفہ روانہ ہو چکے ہیں. تو عبید اللہ ابن زیاد چاہتا یہ تھا کہ میں اس راستے سے کوفہ میں انٹری لوں گا جس راستے سے امام حسین آنے والے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
मैं उस रास्ते से कूफा में एंट्री लूंगा जिस रास्ते से इमाम हुसैन आने वाले हैं, ताकि लोग मुझे पहचान न सके और इमाम हुसैन समझकर मुझे दाखिल होने दे, ताकि कूफा वाले मुझे पहचान न सके और इमाम हुसैन समझकर मुझे कूफा में दाखिला मिल जाए। और खास करके उसने कूफा में दाखिले के लिए रात का वक्त चुना, क्योंकि इनको पता चल गया था कि इमाम हुसैन भी मक्का शरीफ से जो है वो रवाना होने वाले हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ पर जिन लोगों ने बैत कर ली थी, यानी वो 60,000 लोग, इमाम मुस्लिम के हाथ पर जिन लोगों ने बैत कर ली थी, ये सारे लोग सुबह से शाम तक उस रास्ते पे आके बैठ जाते थे जिस रास्ते से इमाम हुसैन आने वाले थे। यानी कूफा के लोग सुबह से शाम तक उस रास्ते पे आके बैठ जाते थे जहां से इमाम हुसैन आने वाले थे, कि किस वक्त भी न जाने इमाम आ जाए, उनका इस्तकबाल करके हम उनको अंदर ले जाए। इमाम मुस्लिम के हाथ पर जिन्होंने बैत की वो सब सुबह से शाम आकर बैठते, शाम होती घर चले जाते। एक दिन ठीक शाम के वक्त, एक दिन ठीक शाम के वक्त दूर से कुछ धूल उड़ती हुई नजर आई। ऐसा लगा कि जैसे कोई काफिला आ रहा है, और जब आने वाला काफिला थोड़ा करीब आया तो हिजाजी लिबास देखा, चेहरे पे नकाब देखा। लोगों ने समझा इमाम हुसैन आ गए, लेकिन ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद था जो मक्कारी इख्तियार करके इमाम हुसैन जैसे कपड़े पहन के आया था, अहले बैत की तरह चेहरे पे नकाब डाल के आया था। लोगों ने समझा इमाम मुस्लिम के खत को पढ़कर इमाम हुसैन आ गए, लेकिन ये इब्ने ज़ियाद था। जैसे ही हिजाजी लिबास और चेहरे पे नकाब देखा, कूफा वाले अकीदत में ऐसे अंधे हुए कि तहकीक न कर सके और नारे लगाने शुरू कर दिए। तहकीक न की और नारे लगाने शुरू कर दिए। इमाम हुसैन जिंदाबाद, नवासा रसूल जिंदाबाद, शहजादा रसूल सलाम अलैक। इन लोगों को तहकीक करनी चाहिए थी कि आने वाला कौन है। नारों से काम नहीं चलता, लेकिन इन लोगों ने तहकीक न की और हिजाजी लिबास और नकाब देखकर, कपड़े देखकर लगा कि इमाम हुसैन आ गए हैं, तो उसको कूफा में एंट्री दे दी। नारों की आवाज सुनकर हजारों की भीड़ जमा हो गई और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद भी चुपचाप घोड़े पे बैठे बैठे अंदर दाखिल हो रहा है, क्योंकि इसको कूफे की ऑफिस तक पहुंचना है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कहां तक जाना है? कूफे की दारुल इमारत तक जाना है, कि बस मैं दारुल इमारत तक कूफे की ऑफिस पे जाके कब्जा कर लूं, फिर मैं कूफा वालों को देख लूंगा। वो चुपचाप घोड़े पे बैठा है। सोचो वो कैसा मंजर होगा कि लोग इमाम हुसैन समझ रहे हैं, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद घोड़े पे है, आसपास हजारों का मजमा है और सब उसको नारे लगाते लगाते अंदर ले जा रहे हैं, और ये भी चुपचाप कूफा में दाखिला ले रहा है। और जब यहां तक के ये जुलूस, ये काफिला इब्ने ज़ियाद को लेकर कूफा के दारुल इमारत के करीब पहुंचा, तो जो कूफा के पहले के गवर्नर थे, सहाबी रसूल हजरत नौमान बिन बशीर, जिनके बारे में अभी मैंने बताया, इनको माजूल करके इब्ने ज़ियाद को गवर्नर बनाया था। तो कूफे की दारुल इमारत के पास हजरत नौमान बिन बशीर खड़े हैं। देखा कि मजमा आ रहा है, लोग इमाम हुसैन को लेकर आ रहे हैं, लोग इनको इमाम समझ रहे हैं। लेकिन जब कूफा में वो काफिला दाखिल हुआ, हजारों का मजमा है, नौमान बिन बशीर को थोड़ा सा शक हुआ और नौमान बिन बशीर ने कहा कि हम लोग कब से नारे लगा रहे हैं, इधर से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा? अगर इमाम हुसैन होते तो लोगों के सर पे हाथ रखते, उनके नारों का जवाब देते, उनको दुआएं देते, लेकिन ये आने वाला तो चुपचाप बैठा हुआ है, हम कब से नारे लगा रहे हैं, ये जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? नौमान बिन बशीर को शक हुआ, आपको कुछ ठीक नहीं लगा, तो आपने हिम्मत की और आगे बढ़े और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के चेहरे से नकाब खींच लिया। जैसे ही नकाब खींचा, इब्ने ज़ियाद का मगरूर चेहरा सामने आया, फौरन पुकार कर कहा, ऐ कूफा वालों, जिसे तुम इमाम हुसैन समझ रहे हो, वो हमारा इमाम नहीं, इब्ने ज़ियाद है, अहले बैत का दुश्मन। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है, अहले बैत का दुश्मन। अब कूफा वालों की मक्कारी देखें, कूफा वालों की गद्दारी देखें, कूफा वालों की बुज़दिली देखें।
जैसे ही इब्ने जियाद का नाम सुना मजमा छटने लगा, लोग भागने लगे। अगर कूफा वाले चाहते तो उस वक्त सब मिलकर उसका काम तमाम कर सकते थे, है ना? समझ में आ रही है बात? अगर कूफा वाले चाहते तो हजारों लोग थे, वो अकेला इब्ने जियाद क्या करता, उसका काम तमाम किया जा सकता था। लेकिन कूफा वालों की गद्दारी, कूफा वालों की मक्कारी, जो कहा था ना कूफी ला यूफी, ये लोग भरोसे के लायक नहीं, ये लोग गद्दार हैं, इन पर एतबार नहीं किया जा सकता। यही हुआ, इब्ने जियाद का नाम सुना तो सब भाग गए, अपने अपने घरों में चले गए, डर के मारे निकल गए, मजमा छट गया। यहां तक कि इब्ने जियाद आसानी से कूफे की दारुल इमारत पे पहुंचा, वहां का चार्ज संभाल लिया, और इसने जो फौज दूसरे रास्ते से कूफा भेजी थी वो भी कूफा के करीब आ गई थी। रातों रात इसने अपनी फौज को भी कूफा में दाखिल कर लिया, और कूफा वाले अपने घरों में जाकर के बंद हो गए। अब देखिए, ये आ गया है दारुल इमारत के अंदर, इसकी फौज ने भी कूफा में एंट्री ले ली, इब्ने जियाद ने पूरा चार्ज संभाल लिया। रात गुजर गई, जब सुबह हुई तो सुबह के वक्त इब्ने जियाद ने कूफा में ऐलान कराया। ध्यान से, सुबह के वक्त इब्ने जियाद ने कूफा में ऐलान कराया कि कूफा के जितने भी लोग हैं सब मस्जिद में आके जमा हो जाएं। इब्ने जियाद के ऐलान पर कूफा वाले हजारों की तादाद में कूफा की जामे मस्जिद में जमा हो गए, और जब सब लोग आ गए तो इब्ने जियाद मिंबर पे खड़ा हो गया, और मिंबर पे खड़ा होकर इब्ने जियाद ऐलान करता है कि ऐ कूफा वालों, तुमने यजीद से गद्दारी की है, ऐ कूफा वालों, तुमने यजीद से बेवफाई की है। तो जिन लोगों ने इमाम हुसैन के लिए बैत की है, अगर वो लोग बैत को नहीं तोड़ेंगे तो मैं तुमको सख्त से सख्त सजा दूंगा, तुम्हारी औरतों को बेवा बना दूंगा, तुम्हारे बच्चों को यतीम कर दूंगा, तुम्हारे घर बार को उजाड़ दूंगा, तुम लोगों को निस्तो नाबूद कर दूंगा। अगर तुमने बैत नहीं तोड़ी तो तुम्हारा हाल बुरा होगा। कूफा वालों की बुज़दिली और मक्कारी को देखिए। जब इब्ने जियाद ने यह ऐलान किया तो कूफा वाले कहने लगे कि झगड़ा इमाम और हुसैन का है, झगड़ा यजीद और इमाम का है, हमको इनके झगड़े में नहीं पड़ना, हमको इनके झगड़े में नहीं पड़ना। इमाम जाने और यजीद जाने, हम इमाम हुसैन के साथ क्यों जाएं? हम ना यजीद की मुखालिफत करेंगे, ना इमाम मुस्लिम का साथ देंगे। बताओ, बुलाया तो तुमने ही था, खत तो तुमने ही भेजे, दावत तो तुमने ही दी, जिद करके तो तुमने ही बुलाया, और अब तुम्हारी बेवफाई ऐसी कि तुम दामन छुड़ा के भाग रहे हो और धमकी सुन के ये कहते हो कि झगड़ा इमाम और यजीद का है, वो जाने, हम क्यों बीच में पड़े, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम इमाम का साथ क्यों दे? अरे मक्कारो, बुलाया तो तुमने ही था और अब दामन बचा करके भाग रहे हो। सारे कूफी घर में जाकर के दब गए, सबने छात छोड़ दिया। 60,000 आदमियों ने इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत की थी, 60,000 में से सिर्फ 500 रह गए। 60,000 में से कितने रह गए? सिर्फ 500 रह गए, बाकी सब बेवफाई करके भाग गए। देखिए, बैत भी की धमाकेदार और भाग भी गए। रवायत बताती है कि जब कूफा का माहौल अचानक पलटा, यानी जब इब्ने जियाद ने ऐलान किया, तो उसके बाद हजरत इमाम मुस्लिम तो कूफा ही में थे, हजरत इमाम मुस्लिम मुख्तार इब्ने उबैद शख्सी के मकान पर थे। आपने देखा कि बाहर माहौल चेंज हो गया है, तो इमाम मुस्लिम ने उसका घर छोड़ दिया, इमाम मुस्लिम उसके घर से निकल गए। रवायत बताती है कि दिन गुजरा, असर की नमाज का वक्त आया, या कुछ उलमा ने लिखा है कि मगरिब की नमाज वक्त आया। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अभी 500 लोग हैं, बाकी बेवफाई करके भाग गए। इमाम मुस्लिम जो है जिनके घर थे उनके घर से निकले, और रवायत बताती है कि एक मस्जिद में गए। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़े हुए, तो जब इमाम मुस्लिम ने तकबीर कही तो आपके पीछे 500 कूफी सफ बांध के खड़े हैं। लेकिन जब इमाम मुस्लिम ने सलाम फेरा
तो इमाम मुस्लिम मुसल्ले पे तन्हा रह गए, ये 500 भी बेवफाई करके भाग गए। जब आपने सलाम फेरा तो इमाम मुस्लिम मुसल्ले पे तन्हा रह गए और ये 500 भी बेवफाई करके भाग गए। अब बज़ाहिर इमाम मुस्लिम जो है वो कूफा में बिल्कुल अकेले हैं। बज़ाहिर आप कूफा में बिल्कुल अकेले हैं, शहर के लिए अजनबी हैं। इमाम मुस्लिम अकेले कूफा की गलियों में चल रहे हैं, लेकिन इमाम मुस्लिम को कुछ मालूमात थी कि कूफा के अंदर अपने कबीले के एक बहुत बड़े सरदार हजरत हानी बिन उरवा रदी अल्लाह ताला अन्हु रहते थे। हजरत हानी बिन उरवा, इमाम मुस्लिम ने सोचा कि मैं हजरत हानी के मकान पर जाता हूं और उन्हीं से मशवरा करता हूं कि अब क्या करना चाहिए। हजरत गिरामी इमाम मुस्लिम मगरिब की नमाज पढ़कर अकेले निकले और अपनी मालूमात की बिना पर हजरत हानी के मकान पर गए। दोस्तों, हजरत हानी जो है ये अपने वक्त के अपने कबीले के बहुत बड़े सरदार थे और पूरे कूफा में इनका बहुत शानदार रोबो दबदबा था। और सबसे बड़ी खास बात ये कि ये अहले बैत के गुलाम थे और यकीनन ये अहले बैत के सच्चे आशिक थे। इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु अकेले इनके घर पहुंचे और हजरत हानी के मकान का दरवाजा खटखटाया। रवायत बताती है कि हजरत हानी उस वक्त बीमार थे। आप जो है उस वक्त बीमार थे। इमाम मुस्लिम ने दरवाजा खटखटाया, हजरत हानी ने दरवाजा खोला, देखा कि इमाम मेरे घर पर तशरीफ लाए हैं। फौरन अदब से कदमों में गिर गए, अदब से अंदर लाए, इमाम मुस्लिम को बिठाया, क्योंकि कूफा में क्या माहौल हो गया है ये आपको पता था। हजरत हानी बीमार थे, इमाम मुस्लिम को घर में ला करके बिठाया और कहा, हुजूर मैं भी आपका हूं, ये घर भी आपका है, मैं भी आपका हूं, ये घर भी आपका है, आप इत्मीनान से मेरे मकान में रहिए और हां, जब तक मैं जिंदा हूं आपके जिस्म पर एक खरोच भी आने नहीं दूंगा। हजरत हानी फरमाते हैं, हुजूर जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी एक सांस भी बाकी है, मैं आपके जिस्म पाक पर खरोच भी आने नहीं दूंगा। इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हानी के मकान में जलवागर हो गए। दोस्तों, मैंने बताया था कि आपके साथ आपके 2 बेटे भी आए थे। जब अचानक कूफे में माहौल बदला, इमाम मुस्लिम ने देखा कि हालात यहां गंभीर हो गए हैं, तो सरकार इमाम मुस्लिम ने हजरत हानी के घर आने से पहले अपने दोनों लड़कों को कूफे के काजी, जिनका नाम था सुरेह, काजी सुरेह, कूफे के काजी सुरेह के पास अपने बच्चों को छोड़ दिया। ये भी अहले बैत के चाहने वाले थे, लेकिन हिम्मत और जज्बा इनका इतना बुलंद नहीं था। लेकिन फिर भी इमाम मुस्लिम ने अपने दोनों बेटों को कूफे के काजी सुरेह के मकान पर उनके हवाले किया और कहा कि ऐ हजरत काजी सुरेह, मुझ पर जो भी गुजरनी हो गुजर जाएं, अब यहां क्या होगा नहीं कहा जा सकता, मुझ पर जो बीतनी हो बीत जाए, लेकिन आप मेरे बेटों को मदीने पहुंचा देना। एक बाप को तो दर्द होगा ही, कहा मुझ पर जो बीतनी है यहां बीत जाए, लेकिन मेरे शहजादों को आप सही सलामत मदीने तैयबा पहुंचा देना। इमाम मुस्लिम के सोचो उस वक्त क्या कैफियत होगी। 8 या 7 साल के बच्चे हम किसी के पास छोड़ने के लिए हमारा दिल गवारा करता है क्या? हम अगर यहां से अहमदाबाद भी भेजना हो तो कोई किसी के साथ नहीं भेजेगा, वो तो कूफा से मदीना तक का सफर है और उनको पता है कि अब मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं शहीद हो जाऊंगा या बाकी रहूंगा, कोई गारंटी नहीं। फिर भी इमाम मुस्लिम ने कहा मुझ पर जो बीतनी हो बीते, लेकिन मेरे बच्चों को सही सलामत आप मदीने पहुंचा देना। यह कहकर इमाम मुस्लिम ने अपने दोनों बेटे काजी सुरेह के हवाले कर दिए और अब इमाम मुस्लिम जो है हजरत हानी के घर में जलवाबार है। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को बराबर तलाश थी कि इमाम मुस्लिम कहां पर हैं। इब्ने जियाद जो है इमाम मुस्लिम को ढूंढ रहा था, लेकिन इमाम मुस्लिम हजरत हानी के घर पे हैं ये उसको पता नहीं था। मैंने बताया हजरत हानी अपने कबीले के इतने बड़े सरदार थे और हजरत हानी का रोबो दबदबा ऐसा था कि हजरत हानी जब किसी महार पर निकलते तो 4000 घोड़े सवार और 8000 इनके साथ आदमी पैदल चलते थे। सोचो कैसा रोबो दबदबा होगा हजरत हानी का। जब भी कहीं जाएं तो पर्सनालिटी का वजन उनका ऐसा था कि 4000 घोड़े सवार
और 8000 आदमी पैदल। हजरत हानी का कूफा में बड़ा नाम था और इत्तेफाक ये कि उबैदुल्लाह इब्ने जियाद और हजरत हानी के बीच में दोस्ती थी। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद और हजरत हानी के बीच में एक दोस्ताना ताल्लुक भी था, लेकिन जमीन और आसमान का फर्क यह था कि यह अहले बैत के गुलाम थे, वो अहले बैत का दुश्मन था। जब मामले नहीं हुए थे तब दोस्ती थी। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद जब कूफा में मुकीम हुआ तो वो दोस्त था इनका, उसने पता कराया, जरा पता करो हमारे दोस्त हजरत हानी का क्या हाल है। इमाम मुस्लिम को तो ढूंढ ही रहा है, लेकिन नहीं मालूम कि इन्हीं के घर में है। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को खबर दी गई कि तुम्हारे दोस्त हजरत हानी बीमार है। इब्ने जियाद ने जब सुना कि ये बीमार है तो आपने कहा उनके घर पैगाम पहुंचाओ कि मैं इनकी अयादत के लिए आ रहा हूं। क्या कहा? हजरत हानी से कहो कि मैं उनकी मिजाज पुरसी के लिए आ रहा हूं। हजरत हानी को जैसे ही पता चला कि ये जालिम मेरे घर मुझे देखने आ रहा है, आप फौरन इमाम मुस्लिम के पास गए। देखे अहले बैत से गुलामी का हक अदा कर रहे हैं। कहा हुजूर ये मेरी अयादत को आ रहा है। इमाम मुस्लिम से कह रहे हैं हजरत हानी कि सरकार इमाम मुस्लिम ये मेरी अयादत करने आ रहा है। सरकार यकीनन ये मैं बीमार हूं, ये आ रहा है, लेकिन मैं जब ये आएगा तो इसको इस अंदाज पे बिठाऊंगा कि जहां आपका हुजरा होगा वहां उसकी पीठ होगी। क्या कहा? जब ये आएगा तो मैं इसको इस तरीके पर बिठाऊंगा कि जहां आपका हुजरा होगा वहां इसकी पीठ होगी। और सरकार जब मैं आपको इशारा करूं तो आप आके इसे कत्ल कर देना, फितना यहीं खत्म हो जाएगा। क्या कहा हजरत हानी ने कि ये बैठेगा, बातें करेगा, जब मैं इशारा दूं आपको आप आ जाना और जालिम का काम तमाम कर देना, यही फितना खत्म हो जाएगा। सरकार इमाम मुस्लिम ने फरमाया ठीक है, तुम्हारा मशवरा अपनी जगह, लेकिन होना वही है जो मेरा रब चाहता है। इतना कहकर सरकार इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। अपने हुजरे में आप गए और थोड़ी देर के बाद इब्ने जियाद आ गया। थोड़ी ही देर के बाद इब्ने जियाद हजरत हानी से मिलने आया और प्लानिंग के मुताबिक हजरत हानी ने उसको ठीक उसी तरह बिठाया कि जहां इमाम के हुजरे का दरवाजा था वहां उसकी पीठ थी। और हजरत हानी ने इमाम मुस्लिम को यह निशानी बता दी थी कि सरकार दौराने गुफ्तगू जब मैं अपने सर से अमामा उतार के चारपाई पे रखूं तो आप समझ जाना मौका गनीमत है, आकर के इसका काम तमाम कर देना। निशानी क्या रखी थी कि जब मैं अपनी पगड़ी उतार करके चारपाई पे रखूं तो ये मेरा इशारा होगा, आप आ जाना और जालिम को कत्ल कर देना, फितना यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात तय हो गई। इब्ने जियाद आया, बातें चलने लगी और दौराने गुफ्तगू हजरत हानी ने 3 बार अपना अमा उतारा और चारपाई पे रखा। दौराने गुफ्तगू हजरत हानी ने 3 बार अपने सर से पगड़ी उतारी और चारपाई पे रखी, लेकिन इमाम मुस्लिम नहीं आए। लेकिन सरकार इमाम मुस्लिम जो है वो नहीं आए। जब आप नहीं आए तो हजरत हानी ने अरबी में कुछ शेर पढ़े, अरबी में कुछ अशआर पढ़े। उसका तर्जमा यह होता है कि मकसद तो सामने है, आने में देर कैसी। उस शेर का तर्जमा क्या होता है? मकसद तो सामने, 3 बार इशारा दिया लेकिन नहीं आए। तो फिर कुछ शेर पढ़े कि मकसद तो सामने है, आने में देर कैसी। ये शेर सुनकर इब्ने जियाद घबरा गया और कहने लगा, अरे बात करते करते अचानक ये शेर क्यों पढ़ने लगे? तो घर वालों ने बहाना बनाया कि इनकी तबीयत खराब है, इसके लिए दिन के आखिरी हिस्से में कभी कभी इनका मिजाज ऐसा हो जाता है, इसलिए मिजाज में ये शेर पढ़ देते हैं। नेचर ऐसा हो जाता है बीमारी की वजह से कि कभी कभी शेर पढ़ते हैं। लेकिन ये जालिम भी कहां सीधा था, इसने भी खतरे का एहसास किया, जल्दी जल्दी माजरत ली और वहां से निकल गया कि ठीक है अब मैं जाता हूं, बाद में आऊंगा। लेकिन इसको अब भी ये यकीन नहीं हुआ कि इमाम मुस्लिम इन्हीं के घर में है। वो चला गया माजरत करके। जब इब्ने जियाद गया तो सरकार इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। जब हुजरे से बाहर तशरीफ लाए तो हजरत हानी ने अर्ज किया कि सरकार, मैंने दौराने गुफ्तगू 3 बार अपना अमामा उतार कर चारपाई पे रखा,
3 बार इशारा दिया लेकिन आप न आए, मामला क्या है, राज क्या है? तो अहले बैत का किरदार सुने। सरकार इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, ए हजरत हानी, पहली वजह तो ये कि इब्ने जियाद तुम्हारे घर मेहमान बनकर आया था। पहली वजह तो ये कि इब्ने जियाद तुम्हारे घर बहैसियत मेहमान आया था, और मेहमान पर तलवार उठाना मेरे ज़मीर ने गवारा न किया। और दूसरी बात ये कि तुम्हारे दूसरे इशारे पर मैं उठा भी कि आ जाऊं और इसे कत्ल कर दूं, लेकिन जैसे ही मैं उठा तो किसी ने गैब से मेरी कमर पकड़ के मुझे बिठा दिया। जब मैं उठा तो गैब से मेरी कमर को किसी ने पकड़ा और मुझे बिठा दिया। और कहते हैं हजरत हानी सुनो, जब आपने तीसरी बार इशारा दिया तो तीसरी बार मैं फिर उठा तो फिर किसी ने गैब से मेरी कमर को पकड़ के मुझे बिठाया और मेरे कानों में आवाज आई कि ए इमाम मुस्लिम, अभी इसकी उम्र का पैमाना लबरेज नहीं हुआ है, अभी इसे कुछ और गुनाह करने हैं, अभी इब्ने जियाद की मौत का वक्त करीब नहीं आया। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, जब यह आवाज मैंने सुनी, जब रब की मर्जी यही है तो यहां पर आप भी मजबूर हैं, मैं भी मजबूर हूं। यह हजरत इमाम मुस्लिम ने ना आने की वजह बयान की। बात होनी थी हो गई। इब्ने जियाद को बराबर तलाश थी कि इमाम मुस्लिम कूफा में कहां हैं, और इब्ने जियाद श्योर था कि वो कूफा से बाहर नहीं गए हैं, क्योंकि चारों तरफ नाकाबंदी है। वो है कूफा के अंदर, लेकिन पता नहीं चलता कि कहां है। तो इब्ने जियाद ने एक जासूस को बुलाया जिसका नाम था माकिल, जिसका नाम था माकिल, जो इसका गुलाम भी था और निहायत ही मक्कार और चालाक ही जासूसी करता था। जासूसी करने में ये इसका जवाब नहीं था। तो इब्ने जियाद ने माकिल नाम के जासूस को बुलाया और बुला करके कहा कि मैं तुझे 3000 अशरफियां दूंगा, जा तू कूफा में पता लगा कि इमाम मुस्लिम कहां पर हैं। उसको 3000 अशरफियां दी। अब उसने पता कैसे लगाया, यह भी एक तफसीली रवायत है, लेकिन अभी हमारे पास मौका नहीं। शॉर्ट में इतना कि इस जासूस ने पता लगा लिया कि आप हजरत हानी के घर पे हैं। शॉर्ट में इतना आप जान ले कि इस माकिल जासूस ने पता लगा लिया कि हजरत इमाम मुस्लिम जो है ये हजरत हानी के घर में पोशीदा है। जब इसको पता चला तो ये इब्ने जियाद के पास गया, और इब्ने जियाद के पास जाकर जासूस कहता है कि इब्ने जियाद, तू तो कहता है कि हानी तेरे दोस्त है, लेकिन उन्होंने तो तेरे साथ बेवफाई की, क्योंकि इमाम मुस्लिम तो उन्हीं के घर में पोशीदा है। इतना सुना तो इब्ने जियाद को गुस्सा आया, हैरत भी हुई, और इब्ने जियाद ने 3-4 यजीदियों को बुलाया और बुला करके कहा कि हजरत हानी को खबर दे दो कि मैं उनको दरबार में बुला रहा हूं, उनको लाके मेरे सामने हाजिर कर दो। ये 3 यजीदी गए, हजरत हानी से कहा कि इब्ने जियाद ने आपको दरबार में बुलाया है। हजरत हानी फौरन समझ गए कि इसको पता चल गया है कि इमाम मुस्लिम मेरे घर में जलवाबार है। आप समझ गए कि इब्ने जियाद को इस बात की खबर लग चुकी है कि इमाम मुस्लिम मेरे घर में जलवाबार है। जब आपको इब्ने जियाद की खबर मिली कि मुझे बुला रहा है तो अल्लाहु अकबर, हजरत हानी ने नया गुस्ल किया, नया लिबास पहना, खुशबू लगाई और इमाम मुस्लिम के पास गए और तैयार होकर इमाम मुस्लिम के पास हाजिर होकर के कहा कि सरकार, इब्ने जियाद की नीयत खैर मालूम नहीं होती है? दिल से सुनिएगा, ये सब दिलों को मजबूत करने वाली बातें हैं। क्या कहा? इब्ने जियाद की नीयत खैर मालूम नहीं होती, इब्ने जियाद के इरादे में बदी है। हुजूर, मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा, लेकिन मैं इस बात पर कायम हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं आपके जिस्म पर एक खराज भी आने नहीं दूंगा। मैं अहले बैत का गुलाम हूं, अपने गुलामी का हक अदा करूंगा। उसके बाद कहा, सरकार अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जब तक जिंदा हूं आपको उसके हवाले नहीं करूंगा, और सरकार अगर मैं शहीद कर दिया जाऊं तो मेरा घर भी आपके हवाले है, अहलो अयाल भी आपके हवाले हैं। यह कहकर हजरत हानी ने इमाम मुस्लिम से इजाजत ली और आप इब्ने जियाद के दरबार में आए। रवायत बताती है कि जब आप इब्ने जियाद के दरबार में आए तो इब्ने जियाद ने चेहरा फेर लिया। इब्ने जियाद ने
کیونکہ دوستی تھی بیچ میں. تو ابن زیاد نے حضرت ہانی سے چہرہ پھیر لیا. حضرت ہانی پھر اس کے سامنے گئے, پھر اس نے چہرے کو پھیر لیا. تو حضرت ہانی فرماتے ہیں اے عبید اللہ ابن زیاد, کیوں مجھ سے ترشروئی کر رہا ہے, کیوں چہرہ پھیر رہا ہے؟ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ تمہارے اور میرے بیچ میں تو دوستی تھی, لیکن تم نے مجھ سے بے وفائی کی کہ امام مسلم کو تم نے اپنے گھر میں پوشیدہ کر رکھا ہے. حضرت ہانی نے سنا تو کہا کہ تیرے پاس کوئی ثبوت بھی ہے, تیرے پاس کوئی سند بھی ہے کہ وہ میرے گھر میں ہے, کہ یوں ہی بول رہا ہے؟ جب آپ نے یہ کہا تو ابن زیاد نے اس جاسوس کو سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا کہ میرا یہ جاسوس خود اپنی آنکھوں سے تمہارے گھر میں امام کو دیکھ کے آیا ہے. اس جاسوس کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے تمہارے گھر میں امام میں مسلم کو دیکھا ہے. جب بات کھل گئی تو حضرت ہانی نے کہا ہاں بے شک امام مسلم میرے گھر میں جلوہ بار ہیں, اہل بیت کے غلام ہیں. کیا کہا؟ بہت بڑے سردار بھی ہیں. کہا بے شک امام مسلم میرے گھر میں جلوہ بار ہیں. اور ابن زیاد کان کھول کے سن لے, رہی بات تیری دوستی کی تو دوستی اسی وقت تک قبول ہے جب تک وہ اہل بیت کی محبت سے نہ ٹکرائے. دوستی اس وقت تک قبول ہے جب تک وہ اہل بیت نبی کی محبت سے نہ ٹکرائے. میں اہل بیت کا غلام ہوں, ان پر ہر رشتے اور ہر دوستی کو قربان کرتا ہوں, ان پر ہر رشتے اور ہر دوستی کو قربان کرتا ہوں. ابن زیاد کہتا ہے اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو ان کو میرے حوالے کر دو, اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو ان کو میرے حوالے کر دو. امام مسلم کی جب یہ بات سنی, حضرت ہانی نے کہا ناممکن ہے, جب تک میری ایک سانس بھی ہے میں ان کو تیرے حوالے نہیں کروں گا, ناممکن کہ میں ان کو تیرے حوالے کر دوں. ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد, قبلہ دین مدد, کعبہ ایمان مدد, ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی, از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد. بگر داب بلا افتاد کشتی, ضعیفان شکشتارا تو پشتی, بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان, شیر حق شاہ شہیدہ, فاتح ہندوستان, فاتح غالب کنم بر ہر یکے از دشمنا, ہم مرا خوشحال گرداں. اے خدائے دو جہاں, اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما, درہائے بستراز کلید کرم کشا, اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارد, دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد. دستگیری کر خدایا دستگیروں کے لیے, عبد توابی حبیبی با شفا کے واسطے. ایک بار ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ کل میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ذکر شہدائے کربلا, تاریخ کربلا کے واقعات کی
ابتدا ہوگی. میری آنے والے تمام سامعین حضرات سے گزارش ہے کہ آج سے انشاءاللہ آخر تک